بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اس وقت ہم آپ کے سامنے بے ضرورت باتیں کرنے کا نقصان بتا رہے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ آدمی کا سب سے اچھا حال یہ ہے کہ ان تمام امور سے زبان کو محفوظ رکھے جو معصیت اور گناہ کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف وہی باتیں کرے جو اپنی یا کسی مسلمان کی ضرورت کی ہو۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی گفتگو سے اپنی زبان بند رکھے۔ بے ضرورت بولنا ہر اعتبار سے نقصان دہ ہے، اگرچہ کہ وہ جائز بات ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جب اس مباح بات سے اور جائز بات سے دین و دنیا کا کوئی فائدہ وابستہ نہیں ہے تو یہ بات طے ہے کہ اس میں جو وقت لگا وہ بیکار گیا۔ حالانکہ اگر اسی وقت کو فضول گوئی یعنی بیکار باتوں سے بچا کے حق تعالیٰ کی نعمتوں میں تفکر اور غور و فکر کے اندر لگا دیتا تو نامعلوم رحمت الہی کے کتنے ہی دروازے ذہن میں کھل جاتے اور علم کا نور حاصل ہوتا۔ یا اگر بجائے فضول باتوں کے اتنی دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتا، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وغیرہ، تو اتنی دیر میں جنت میں کتنے ہی درخت لگ جاتے اور کتنے ہی محل سنور جاتے۔ غور کیا جا سکتا ہے کہ جن لمحات کے ذریعے آدمی آخرت کی عظیم نعمتیں اور جنت کے قیمتی خزانے حاصل کر سکتا تھا، نہ کر کے بے ضرورت باتوں میں لگا رہا، خواہ وہ جائز باتیں ہی کیوں نہ ہوں، تو وہ کتنے بڑے خسارے میں رہا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یعنی باتوں سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی اس کا بے فائدہ کاموں اور باتوں کو چھوڑ دینا ہے۔ مسند احمد۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو کسی نے کہا جنت کی خوشخبری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، بغیر جانے ہی کہہ دیا، یعنی تمہیں کیا پتہ ہے کہ وہ جنت ہی میں جائے گا؟ ہو سکتا ہے وہ لایانی باتیں کرتا رہا ہو یا ایسی چیزوں کے دوسروں کو دینے میں بخل کرتا رہا ہو جو معمولی قسم کی ہوتی ہیں۔ ترمذی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کی خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے تشریف لے گئے اور حضرت کعب سے فرمایا، کعب کو خوشخبری ہو۔ ان کی والدہ نے اندر سے کہا، کعب تم کو جنت کی خوشخبری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہوئے اور فرمایا، یہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر قسم کھا رہی ہے؟ حضرت کعب نے کہا کہ یہ میری ماں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو سکتا ہے کہ کعب فضول باتیں کرنے کا عادی رہا ہو یا ایسی چیزوں میں بخل کرتا رہا ہو جس کے دینے میں کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ صحیح الترغیب۔ دونوں واقعات سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے جنتی جہنمی ہونے کے بارے میں یقیناً کچھ نہیں کہا جا سکتا، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ مرنے والے کا انجام کیا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ معلوم ہو گئی کہ لغو و لایانی باتیں
یعنی ایسی باتیں کرنا جن میں نہ دین کا فائدہ ہو اور نہ دنیا کا، اتنی مبغوض اور ناپسندیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے کے لیے جنت میں داخلے پر کھٹک ظاہر فرمائی، بلکہ اس عمل کو جنت میں داخلے میں مانع بتلایا، یعنی رکاوٹ بتلایا۔ اللہ اکبر! کیا اب بھی ہم لایانی باتوں کو ترک نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر قسم کی لغو و لایانی باتوں سے دور رہنے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔